زمین پر زندہ ہے تو اگر ہم اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں، اگر اپنے مقام کی حفاظت کر سکتے ہیں، اگر اپنی پراپرٹی کی حفاظت کر سکتے ہیں تو یہ ساری قوم مسلم کا سرمایہ ہے۔ یہ حالات کو بدلنا بھی جانتے ہیں، یہ اپنے حالات بگڑے ہوئے جو اس لیے یہ جگہ اگر ہے تو یہ اہل اسلام کی جگہ ہے، اہل اسلام کے نام پر یہ جگہ ہے، یہ ہمارے آنے والی نسلوں کا سرمایہ ہے، جہاں مسجد ہی بن سکتی ہے، جو مدرسہ ہی بن سکتا ہے، جو جگہ موجود ہے، جو جگہ مسجد کے نام لائی جائے، جو جگہ مدرسے کے نام لائی جائے، اس کے ایک جگہ پہ ذاتی طور پر آنے والی نسلوں کا کوئی اور ہو سکتا ہے، نہ اس بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے تو یہ سوچے گا کہ میں مسجد کی جگہ حلال کروں، میں مدرسے کی جگہ جو ہے تھی، جس کے بعد یہ آپ کے قبضے میں رہی اور پھر کہیں جو ہے وہ مداخلت ہوئی، کوڈ بھی لگا، ریبن بھی کاٹا گیا اور آج پھر آپ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس جگہ میں ہم کھڑے ہیں یہ جگہ 1980 میں ہماری مرکزی جامع مسجد مینڈر کے امام اور خطیب اور علاقے کے مفتی اعظم مفتی غلام رسول صاحب، جو ہماری تنظیم کے جموں کشمیر کے مفتی تھے اس وقت، علماء کی تنظیم کے مستند عالم تھے، اور انہوں نے ڈی سی صاحب پونچھ کو ایک درخواست دی اور اس کی روشنی میں ڈی سی صاحب نے یہ جگہ 10 مرلے بغرض درسگاہ اسلامیہ الاٹ کی، اور الحمدللہ اس دن سے لے کے آج تک وہ ریکارڈ درسگاہ اسلامیہ کا بدستور چلا آ رہا ہے۔ اور اس پر میں نے یہاں کی اپنی ریونیو ڈپارٹمنٹ کو میں نے اپنے بیان میں بھی ایک مبارک دی ہے کہ انہوں نے اپنے اس ہمارے ریکارڈ کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی، بلکہ من و عن ریکارڈ اسی طرح درسگاہ کا جیسا تھا ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ ہم اس پر پھر مبارک دیتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے ایک بات کہی کہ بیچ میں مداخلت ہوئی اور وہ مداخلت ناجائز تھی، وہ بیجا مداخلت کی، اور اس وقت ہماری چیئرپرسن اندرابی صاحبہ جو اس مسئلے سے انجان تھی، اور ان کو کچھ لوگوں نے گمراہ کیا اور آ کر ریبن کاٹا گیا اپنی بابا کے لیے، حالانکہ یہ جائز نہیں تھا، یہ ناجائز تھا، اور ساری عوام اس کو جانتی ہے اچھی طرح، آپ منڈر کے لوگ بھی جانتے ہو کہ یہ جگہ درسگاہ اسلامیہ کی ہے۔ اور اب اگر اس میں کوئی آدمی اگر ذاتی طور پر اس کو الاٹ کرانا چاہے اپنی ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے، یہ غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کے حق میں اس کے خلاف ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ حق پر مبنی نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اوقاف کے ذمہ دار حضرات اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، اور ہم ان کو کورٹ میں لے گئے، ہائی کورٹ جموں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اور ان کا وکیل جا کے وہاں سلنڈر ہو گیا کہ ہم وہاں کچھ نہیں بنائیں گے۔ اگر ہائی کورٹ میں جا کے بیان دیا ہم کچھ نہیں بنائیں گے، پھر الاٹمنٹ کا کیا معنی دارد؟ ہم سمجھتے نہیں یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سی کھچڑی ہے جس میں نہ میٹھا ہے نہ نمک ہے نہ کچھ ہے، اس لیے ہم ایسی کھچڑی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جگہ درسگاہ کے نام پر تھی، ہے اور رہے گی، اس میں کوئی مداخلت کسی قسم کی برداشت نہیں کی جائے گی، اور یہاں کے جو ذمہ دار حضرات اوقاف کے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر جامع مسجد مینڈر کے امام نے اگر اپنے بلبوتے پر اپنی کمیٹی کو ساتھ رکھ کر قبلہ پیر باغ علی شاہ صاحب کو اپنے ہمراہ لے کر یہ جگہ خالص درس کے لیے الاٹ کرائی، وہ اپنے لیے بھی مانگ سکتے تھے، اگر درس کے لیے الاٹ کرائی تو خدا کے لیے ایک عالم کے نظریے کو، عالم کی قربانی کو آپ ڈبونے کے لیے تیار ہو گئے ہو اور پھر اس کو مسخ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، ایسا نہ کرو۔ ہاں، ایک ہاتھ سے آدمی دیتا ہے دوسرے ہاتھ سے لیتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اوقاف سے، آج تک لگ بھگ 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، اوقاف نے مینڈر جامع مسجد کی تعمیر میں اس مدرسے کے استادوں کو، مدرسے کے طلبہ کے خرچے کو آج تک کوئی پیسہ دیا؟ وہ اپنا ریکارڈ بتائیں،
वो रिकॉर्ड बताएं अगर पैसा दिया। अगर आवाम के चंदे पे मस्जिद बनी, आवाम के चंदे पे उलमा रखे हुए हैं, आवाम के चंदे पे बच्चे का लंगर चल रहा है, बच्चों का दर्स तदरीस चलता है, और जो बच्चे हमारे मस्जिद में पढ़ते हैं वो मदरसे की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आजी हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं वह मस्जिद की प्रॉपर्टी है, हमारे पास मदरसे की कोई जगह नहीं है। इसलिए ये जगह मदरसे के नाम पर अलाट है और मदरसे ही के नाम पर रहनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला सही बोलने की, सही अमल करने की और सही रास्ता अख्तियार करने की सबको तौफीक अता फरमाए। जो साथी बड़े हों या छोटे हों, अगर कहीं भटक गए, भूल गए, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत अता फरमाए।